جادو اٹ سیلف میجک، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ کوئی ریئل چیز ہے، کوئی اسپرچول چیز ہے، یا پھر کوئی سپر نیچرل چیز ہے، یا پھر یہ صرف ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، استغفر اللہ، مینسز کے بلڈ سے، خون سے جو ہے وہ قرآن کو لکھنا، قرآن کو جو ہے وہ گٹر کے اندر پھینکنا، ایون کہ بعض جو ہے وہ بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ انسسٹ، محرم رشتوں سے، کے ساتھ، اللہ معاف کرے زنا کرنا۔ ہماری یونیورسٹی کے اندر سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی انہوں نے مجھے کال کی ایک دفعہ کہ ہمیں لگتا ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، تو مجھے کہا کہ آپ ذرا دیکھیں۔ میں نے تو ان سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہ لیں، ہوا ہوگا، آپ قرآن مجید لگائیں، تلاوت وغیرہ کیا کریں، صبح صبح حل ہو جائے گا۔ اگر ضروری نہیں کہ حاسد کی لگے، بعض اوقات اپنے کی بھی لگ جاتی ہے، اچھا، یعنی ماں باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اور انسان سیلف کنسٹرکٹ کرتا ہے، یعنی وہ انکانشیسلی کر رہا ہوتا ہے، مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک ریئیکشن جو ہے نا دماغ وہ یہ چیز کریٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے میرے والدین جو ہیں کوئی بھی چیز شادی وغیرہ کے لیے، اچھا اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ کر رہا ہے۔ ہاں، مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ہمارے گھر میں ہیں اور واش روم کی ٹوٹیاں کھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹوٹی بند کر دیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا اس سے زیادہ۔ نات جو ہے نا آپ کے اوپر پڑ جائیں گے اگر آپ نے غیر اس یعنی جو ترتیب سے آیات ہم آپ کو بتائیں گے، اگر اس ترتیب سے نہیں پڑھیں گے، کسی اور ترتیب سے پڑھیں گے ان آیات کو، تو اللہ معاف کرے کوئی سویئر آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیا اس کے پیچھے؟ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، کینسر لاسٹ اسٹیج میں تھا ان کے، اچھا، اور وہ بڑھاپے میں بھی تھے، مطلب 60+ میں تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اللہ سے کمٹمنٹ کی کہ میں روزانہ 10 پارے پڑھوں گا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں میں نے 1 سال تک روزانہ 10 پارے پڑھے۔ اب 10 پارے آسان نہیں ہے، بہت مشکل، صحیح۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کہتے ہیں مجھے کینسر کا نام و نشان نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ہمارا سیشن ہے ایک بہت ہی اہم ٹاپک میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ گفتگو کریں، اور وہ عوام الناس کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، وہ ہے جادو اور جنات۔ اور خاص ماشاء اللہ آپ کا اس میں کچھ بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے، آپ نے اس میں کچھ لکھا بھی ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ کامن کویسچنز ہمارے جو بھائیوں اور بہنوں کو پیش آتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ پریکٹیکل پریگمیٹک چیزیں بہت زیادہ۔ سو پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور سوال جو میرا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جادو اٹ سیلف میجک، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی کیا واقعی یہ کوئی ریئل چیز ہے، کوئی اسپرچول چیز ہے، یا پھر کوئی جسے کہتے ہیں نا سپر نیچرل چیز ہے، یا پھر یہ صرف ایک آنکھوں کا آپ سمجھ لیں کہ ایک دھوکہ ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ جنرلی اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ میجیشنس جو اپنے آپ کو میجیشنس کہتے ہیں، وہ ایک ٹرکس ہوتی ہیں، آنکھوں کی ٹرکس ہوتی ہیں، اور ہمیں ایک طرف فیل ہوتا ہے کہ وہ ٹرکس ہی ہیں، صرف شعبدہ بازی ہیں، اور ایک طرف ہمیں نفسیاتی طور پہ اس کا اثر دیکھتے ہیں ہم کئی اعتبار سے۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی، تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، یعنی بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک ٹرک تھی، ایک شعبدہ بازی تھی، حقیقت نہیں تھی۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ مطلب کس ویئر ڈز شریعہ اسٹینڈ؟ شریعہ کیا ہمیں بتاتی ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی ریئل چیز ہے، یا پھر یہ صرف ایک ٹرک ہے، شعبدہ بازی ہے؟ اور اس سے بہت زیادہ پھر ہماری ساری ڈسکشن اسی کے اوپر بیس کرے گی کہ پھر ہم نے اسے ڈیل کس طرح کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن نے تو جو لفظ استعمال کیا نا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یحیل الیہ من سحر انہا تسعی، تخیل کا لفظ ہے، مطلب ان کو خیال ڈالا گیا، ان کی امیجینیشن ایسی ہو گئی کہ انہیں لگا کہ وہ جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھیں جادوگروں نے، میجیشینز نے، اور جو لاٹھیاں ڈالی تھیں، تو وہ ان کو ایسے لگنے لگا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک لیول جادو کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں وہ تخیل ہے، آپ جیسے دیکھیں، خیال ہے بس، ہاں خیال ہے، نظر بندی جیسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی نظروں کو جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز، اس کی ریالٹی تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی ریالٹی تبدیل ہو گئی ہے۔ جیسے یہ اسٹیچو آف لبرٹی، وہ کچھ لوگوں نے یہ بھی غائب کیا نا، وہ بہت معروف ہے، وہ جو امریکن میجیشین ہے جس نے وہ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا تھا۔ اب اس طرح سے غائب کرنے لگ جائیں تو آپ مطلب جو ہے وہ کہیں کہ میں امریکن پریزیڈنٹ کو غائب کر دیتا ہوں، پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ سارے جادو ٹونے کے معاملات جو ہے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔
تو دیوار چین کو غائب کر دینا، اور اسی طرح سے جو ایروپلین اڑتا ہوا اس کو غائب کر دینا، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکچول میں غائب نہیں ہو رہا، آپ کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، یہ بات کسی حد تک محسوس ہوتی ہے۔ اور بھی سائنسی اگر پرسپیکٹیو میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی اکلٹ سائنسز باقاعدہ ایک پورا اس کو ریسرچ ورک کا موضوع بنایا جاتا ہے، اس میں ہپناٹزم ہے، ٹیلی پیتھی ہے، ٹھیک ہے، پامسٹری ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سے علوم ہیں جن کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے، مطلب انسانی ذہن کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہو، تو بیسیکلی یہ بھی ایک لیول ہے کہ آپ مائنڈ کے ساتھ کھیلو۔ اب دوسری جو بات آ گئی کہ کیا اس سے بڑھ کے کہ وہ آپ کے ذہن کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ جادو جو ہے وہ آپ کو کوئی افیکٹ کرے؟ خاص طور پہ نظر کے حوالے سے بھی یہ بات ہمارے یہاں آتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں آگے العین حق کہ نظر جو ہے اس کا لگ جانا حق ہے، نظر ہے، آسیب ہے، جادو ہے، تو کیا اس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ آپ اس سے مطلب ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات تو تقریباً کافی لوگوں نے بیان کی ہے کہ طبیعت میں آپ کے ایک تغیر آتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو روایات آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لبید بن عاصم جو ایک یہودی، اس کی بیٹیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ جادو کیا تھا اپنے طور پہ، تو اس میں بھی جو روایتوں میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ تغیر آیا تھا آپ کی بیہیویئر میں اور آپ کی طبیعت میں جو ہے آپ کہہ لیں کہ کچھ تغیر آ گیا تھا۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہی غیر محفوظ ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو نقل کیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو جیسے کوئی بھول جاتے تھے، نسیان ہو جاتا تھا، نسیان، تو وہ بھی کچھ زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر فلک ناس لے کے اترے اور اس کا اثر جو ہے وہ جاتا رہا، اور یہ سب نبی کے ساتھ اس کا تجربہ کیوں ہوا؟ کیونکہ امت میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ خیر بھی پیدا کیا، شر بھی پیدا کیا، تو امت نے اس شر سے متاثر ہونا تھا، تو یہ ایک تعلیم بھی ہمارے لیے ہو گئی کہ اگر کوئی اس شر سے افیکٹڈ ہو جائے تو وہ کس طرح سے اس سے نکل سکتا ہے۔ تو گویا تغیر جو ہے نا طبیعتوں کے اندر، اچھا وہ تغیر بھی پھر اس کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جو بندہ جتنا پریکٹسنگ ہوتا ہے، مطلب شریعت پہ جتنا باعمل ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچتا، اس پر اثر نہیں ہوتا، اس پہ زیادہ اثر نہیں ہوتا، اور جو شریعت سے دور ہوتا ہے تو اس کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی چیز جو ہے وہ فرق ڈالتی ہے کہ جادو کس نے کیا ہے۔ بعض ان میں سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اب تو محلے گلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میجورٹی جو انہوں نے کتابیں 4 پڑھ لیں اور جادو کرنا شروع کر دیا، تو یا تعویذ گنڈا شروع کر دیا، تو وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے، تو ان کے جادو کا اتنا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو مطلب جادوگر کتنا بڑا ہے، اس کو اپنے علم میں، فن میں جو ہے وہ مہارت کتنی مہارت ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا جادوگر آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ وہ یہی بات پیدا کرتے ہیں نا کہ جی یہ تو اب آپ ایک شرک کی ڈومین میں جا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ جی نظر سے جو ہے وہ آپ کا کچھ بگڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات بھی پیدا کر دی صحیح کہ جادوگر آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ایک سمپل سی چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی بندہ آپ کو قتل کر سکتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی مجھے قتل کر سکتا ہے، وہ کہیں تم مشرک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کے اصول پہ، پرنسپل پہ چلائی ہے۔ بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنایا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی ڈینگی ایک مچھر ہے، کیا وہ ہمیں مار سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو نہیں، بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے ہی مارنا ہے، ٹھیک ہے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے اس کو سبب بنا دیا۔ تو اسی طرح سے اللہ نے نظر کو بھی سبب بنا دیا، یعنی آپ کاز کا اپنا دائرہ تھوڑا وسیع کر لینا کہ آپ ایک جرم کو، ایک جرثومے کو مان رہے تھے کہ وہ سبب بن جاتا ہے آپ کی ڈیتھ کا، تو آپ ایک کلر کو مان رہے ہیں کہ وہ سبب بن جاتا ہے آپ کی ڈیتھ کا۔ تو آپ کہیں کہ جی حسد اور جادو بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کو نقصان پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے، ٹھیک۔ تو جس طرح انسان جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح جنات بھی آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جادو میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی، دیکھیں ایک بندہ جس کو جیسے عام طور پہ رشتہ داروں میں حسد وغیرہ ہو جاتا ہے، کولیگز میں ہو جاتا ہے، بزنس پارٹنرز ہیں ان میں ہو جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے جی اس کا بزنس نہ چلے۔ یا خواتین میں ہوتا ہے کہ جی میرے بچے پیچھے رہ گئے، اس کے بچے پڑھ لکھ گئے، ان سب کو اچھی جابس مل گئیں، یا ان کو اچھے رشتے مل رہے ہیں، میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے۔ تو اب یہ جلن اور حسد جب بڑھتی ہے، بہت سے رشتے ایسے ہیں، تو وہ بندہ جب حسد بڑھتا ہے تو وہ پھر گلی محلے کے عام لوگ کا رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بس میں اس کو گرانا چاہتا ہوں، اس کے بزنس کو، اس کے فیملی کو، اس کے بچوں کی ایجوکیشن کو۔ اور اب تو ہمارے ٹیلی ویژن پہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، جی جادو کروائیں، جو ہے وہ مطلب محبوب آپ کے قدموں میں، اور امتحان میں جو ہے وہ کامیابی اور پرائز بانڈ کا لکی نمبر اور اس قسم کی چیزوں کے چکر میں لوگ ہوتے ہیں۔
تو عاملوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب عامل کیا کرتا ہے؟ عامل جو ہے نا، جو اچھا عامل ہوتا ہے، اچھا تو ہم نہیں مطلب یعنی ماہر ماہر اچھا تو وہ نہیں ہوتا، وہ جنات کو قابو کرتا ہے چلے وغیرہ کاٹ کے، جیسے قبرستان میں بیٹھتا ہے. تو اب ان کو ایک طرح سے غلام بنا لیتا ہے. اچھا وہ غلام بھی کیسے بناتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو کفری اعمال کرتا ہے، جیسے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، مینسز کے بلڈ سے، خون سے جو ہے وہ قرآن کو لکھنا، قرآن کو جو ہے وہ گٹر کے اندر پھینکنا، ایون کہ بعض جو ہے وہ بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے. انسسٹ، ہاں، محرم رشتوں کے ساتھ اللہ معاف کرے زنا کرنا. ہاں، تو جتنا بڑا جادوگر ہوتا ہے نا، تو اتنے بڑے وہ کفری اعمال کرتا ہے، شرکی اعمال کرتا ہے. ان کے جنتر منتر بھی سارے کفری یا شرکیہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں، یہ وہ، ٹھیک ہے. اب جب وہ یہ کفری اعمال کرتا ہے نا، تو شیطان اس سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کفر کرے. تو اب وہ جو شیطان اس سے راضی ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے چلو میں اپنا ایک چیلا جو ہے نا، مطلب وہ قبیلے کا سردار ہے، تو وہ اپنے قبیلے کے ایک جو ہے وہ بندے کو یا جن کو اس کے ساتھ رضاکارانہ طور پہ لگا دیتا ہے کہ تم نے اب اس کی بات ماننی ہے. اب وہ جو سردار ہوتا ہے وہ پھر وہ جن اس بندے کو دے دیتا ہے جس نے وہ عمل کی ہوئی عامل کو. اب وہ عامل کیا کرتا ہے؟ اس جن سے پھر کام لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جی فلاں کے اوپر میں نے جادو کیا، تم جا کے اس کو اذیت پہنچاؤ. کبھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے پھاڑ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ان کے گھر میں شرارتیں کر کے آ جاتے ہیں، مطلب اس طرح سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جی کپڑے کس نے پھاڑ دیے. پھر اسی طرح سے ان کے گھر میں خون کے چھینٹے پھینک آتے ہیں. اب خون کے چھینٹوں سے اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کبھی جا کے فزیکلی ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب فزیکلی ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ اذیت پہنچے، فزیکلی اذیت پہنچے. اس میں سر درد بھی ہو سکتا ہے، اس میں پٹھوں میں آپ کے درد ہو سکتا ہے، گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ کی قلب کی کیفیات جو ہے وہ تھوڑی سی بدل سکتی ہیں، عجیب ہو سکتی ہیں، وحشت پیدا ہو جاتی ہے، انسان لونلینس، تنہائی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. مطلب جو اچھا ایک مسئلہ اور ہے جہاں تک میں نے غور کیا نا، ایک چیز اہم ہے، کیا شیطان بیماری پیدا کر سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ ڈبیٹ پیدا ہوئی کہ کینسر کے جو اکثر مریض ہوتے ہیں تو وہ مطلب جادو ٹونے کا یا شیطانی اثر ہوتا ہے، اور اس لیے جب آپ رقیہ شریعہ وغیرہ، شرعی دم وغیرہ کرواتے ہیں تو وہ کینسر کا مرض جاتا رہتا ہے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، لوگوں کا کینسر کا مرض جاتا رہتا ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا شیطان بیماری پیدا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اتنا اختیار ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. اس میں بعض لوگ اس طرف بھی نکل گئے، جیسے مفتی محمد عبدو، انہوں نے کہا کہ جی اصل میں یہ ہے بیکٹیریا، مطلب انہوں نے ہاں مطلب انہوں نے اس کو بیکٹیریا بنا دیا نا. لیکن بہرحال یہ تو ایک مزید ایسی تفصیل ہو جائے گی جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہماری رگوں میں بیکٹیریا کی طرح دوڑ سکتا ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے. اچھا کیا وہ بیماری پیدا کر سکتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ بعد میں ہمارا یہ ایک سوال بھی آئے گا کہ بعض اوقات شیطانی مسئلہ میڈیسن سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کاؤنسلنگ سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں شیطان یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم میں کمزوری کہاں پر ہے. یعنی پوٹینشیل ہوتی ہے نا ہمارے اندر بہت سے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہوئی ہوتے، لیکن وہ ایکٹیو ہونے کے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سی بیماریاں جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتی لیکن پوٹینشلی ہمارے اندر موجود رہتی ہیں. تو بعض لوگوں کا ذہن کمزور ہوتا ہے تو وہ اس پہ وسوسے کے راستے حملہ کرتا ہے. بعض لوگوں کے اندر وہ یہ جان لیتا ہے کہ جس کے اندر یہ کمزوری ہے، فزیکل کمزوری بھی ہوتی ہے، فزیکلی کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو اب وہ فزیکلی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے. تو شیطان ایک جو پوٹینشیل ہمارے اندر النس کی، بیماری کی ہوتی ہے، یا بیماری ابھی ہمارے ابتدائی لیول پر ہوتی ہے، تو وہ اس کو بڑکاوا دے دیتا ہے، اس کو ٹچ کر کے، اس کو مس کر کے اس کو بڑھا دیتا ہے. اس سے وہ ہمارا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو کسی حد تک جو ہے وہ النس کا یا بیماری کا شکار کر سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ نے بہت سی ظاہرہ ماشاء اللہ باتیں کرنے والی، میرے پاس بہت سے سوالات ہیں، تو میں تھوڑا سا کوشش کروں گا اس کو جتنا جلدی ہو سکے یہ آسان الفاظ میں سمرائز کروں آپ کے سامنے. ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑی اہم آپ نے بیان کی، ون آف دا مین ریزنز آف میجک ہمارے یہاں جو بہت زیادہ کامن ہے وہ حسد کی وجہ سے آپ نے بتایا. اور ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ آپ بس بہت سی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو آپ ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، پاپولرائز کرتے ہیں، ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کو کس قسم کے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اس بات کا، اللہ معاف کرے.
اور ونس دیٹ از گون آن انٹرنیٹ تو اس کے بعد آپ کے کنٹرول سے باہر ہوگی وہ چیز. اور اللہ معاف کرے آپ نے جیسے کہا کہ حسد کی وجہ سے بہن بھائی خاندان والے اللہ معاف کرے خواتین کے درمیان اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بظاہر لیکن اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں کہ جی جادو کروا کے کسی طریقے سے اس کو ختم کر. ایک میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, فلاں کی شادی ہو گئی ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر اللہ معاف کرے جادو کروا دیا. تو اس سے پتہ چلا جو سب سے پہلے جو لیسن میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے جو نعمتیں ہیں ان کو تھوڑا سا چھپایا جائے اور ان کو ظاہر نہ کیا جائے. اور اسی کے ساتھ دوسری چیز جو آپ نے خاص طور پہ سے لنک کی وہ بھی بڑی اہم ہے, وہ ہے نظر لگ جانا. یہاں پہ ایک سوال چھوٹا سا میں آپ سے کروں گا, چھوٹا سا سوال جسٹ ٹو کلیریفائی, کیا تصویر سے سوشل میڈیا پہ اگر ایک بندے نے کوئی چیز لگائی ہے اور وہ بے شک اس کو جاننے والا نہیں, اس نے اس کو ریئل میں نہیں دیکھا فار ایگزامپل, تو کیا اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے؟ لگ جاتی ہے. اس لیے جو ہے جو علماء اس کے ایکسپرٹ ہیں نا, خاص طور پہ جنہیں ہم راکی کہتے ہیں, راکی ایک ٹرم ان کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں وغیرہ کی جو تصاویر ہیں, امیجز ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس سے بچنے کا ایک طریقہ سکھا دیا کہ حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے, خاص طور پہ مغرب کے بعد, اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر قسم کے شیطان سے, کھوپڑی سے, ہر قسم کی نظر بد سے. تو جو ایول آئی ہے یہ تو بہرحال ہے, یہ تو لگ جاتی ہے, اور نظر ضروری نہیں کہ حاسد کی لگے, بعض اوقات اپنے کی بھی لگ جاتی ہے. ہاں, اپنے کی بھی لگ جاتی ہے, یعنی ماں باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں بات یہ نظر کیوں لگتی ہے, مطلب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اگر ہم اس کو لاجسائز کریں نا تھوڑا سا. ایک بندہ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے, خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, اب یہ خوبصورتی جو ہے نا اس کی اپنی نہیں ہے, گاڈ گفٹیڈ ہے, اللہ نے دی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں درمیان میں سینٹر ریفرنس کے طور پہ رہوں. بالکل. ہاں, مطلب اس کی خوبصورتی تم دیکھو تو فوراً کہو ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اچھا ماحول آپ نے دیکھا تو فوراً کہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا, بعض اوقات انسان یہ کہنا بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اچھا اب مطلب یہ جو خوبصورتی ہے, جو بندہ مومن کی بھی بات ہوگا توجہ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو متوجہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ بھی نظر کا مسئلہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, تو وہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسا منظر اپنے گھروں میں دیکھیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بندہ جو ہے وہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ یا الحمدللہ کے کلمات نہیں کہتا یا کہنا بھول جاتا ہے, تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں. مطلب چھین لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت اپنے مقام سے گر جاتی ہے تاکہ بندے کی اللہ کی طرف توجہ ہو. تو یہ بندے مومن کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں, وہ بچہ بیمار پڑ جائے گا تاکہ ایک بندہ جو ہے اس کا فوکس اور اس کی جو پوائنٹ آف ریفرنس جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ویسے تو اس میں تھوڑا سا اشارہ کیا, میں ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئرلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسپیشلی جو ہمارے سائیکالوجسٹ بہن بھائی ہیں جو ماشاء اللہ ہم سے اکثر ناراض ہو جاتے ہیں, کیا جادو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, میرے ساتھ پرسنل یہ ایکسپیرینس ہوا, ایک خاتون جو ہے شی واز سائیکولوجیکلی کوئی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز تھے, ڈیورس ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے فیملی بھی تھی, تو ظاہر ہے خواتین بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیتی ہیں کچھ چیزوں کو, اور ظاہر ہے ایک بہت بڑا مسئلہ, تکلیف کی بات بھی ہے ڈیفینیٹلی. تو ہوا یہ کہ وہ سائیکولوجیکل النس کی طرف تھوڑا سا گئیں, تھوڑے سے نفسیاتی مسائل ان کے بنے. تو والدین نے سب سے پہلے کیا کیا کہ وہ کوئی مولوی صاحب تھے یا کوئی پیر صاحب تھے ان کی طرف لے گئے, اور انہوں نے جاتی کہہ دیا جی ان کو تو جنات کا اثر, اور اللہ معاف کرے لٹرلی پھر ٹارچر کرنا شروع کر دیا. اور اس پہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جو مارتے ہیں کیا وہ واقعی جن کو تکلیف ہوتی ہے اندر کے, اور وہ پوزیشن سے ریلیٹڈ جب ہم بات کریں گے انشاءاللہ, تو وہ بہت بیچاری کو مارا, تکلیف دی, اور بڑی بڑی اذیت ناک, وہ پین درمیان میں رکھ کے انہوں نے بتایا بھی کہ انگلیوں کے درمیان نا پینسلیں یا پین رکھ کے پھر وہ سوٹیوں سے پائپ سے, اور اللہ معاف کرے, تو بجائے مسئلہ حل ہونے کے اور خراب ہو گیا. لیکن اس کے بعد وہ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو کچھ میڈیسنس کا مسئلہ تھا, میڈیسنس وغیرہ دیں کچھ, تو سائیکولوجیکلی تو وہ کافی چیزیں بہتر ہوئیں اور ان کو احساس بھی ہوا. تو لیکن ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ جی میرے والدین نے, اور پھر اس کے بعد اس کا نیگیٹو
آؤٹ کم یہ ہوا کہ والدین سے وہ بہت زیادہ دور ہو گئیں کہ جی میرے والدین نے دیکھیں میرے ساتھ کیا کیا، وہ مجھے ظلم کیا، اور وہ پھر ابھی بھی وہ ڈرتی ہیں اپنی والدین سے، اور وہ جب اپنی نفسیاتی مسائل دوبارہ کبھی کبھی ان پر غالب آتے ہیں تو پھر جب وہ میڈیسن وغیرہ چھوڑتی ہیں تو اپنے والدین کو سب سے پہلے، یہ اپنے گھر والوں کو، سوری والدین کو نہیں، گھر والوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی یہ میرے خلاف ہے اور یہ مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ویئر از دا بارڈر لائن، کہاں پہ مینٹل ہیلتھ کے مسئلے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ہم کہیں گے نہیں یہ اب جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہمیں کسی راقی کے پاس، یا پھر ہمیں اب اسپرچول مینس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں دونوں کو پیرل چلانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بہت دفعہ یہ بات درست ہے کہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں جو عامل ہیں نا، اب تو چونکہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے یا انہوں نے سائیکالوجی بھی نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ اس کو دوسرا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، جادو کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں. لیکن کسی حد تک جو ہے نا وہ ہیلنگ ہو جاتی ہے ان کے قرآن وغیرہ پڑھنے سے، جس کو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں، پھر اس پہ وہ پکے ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ وہی ہے. مسئلہ وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اگر میں اس کو کوئی مطلب سائنٹیفک اس کی کوئی ریزن ہم تلاش کرنا چاہیں نا، تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ انسان کا ذہن کمزور ہو چکا ہے، بعض اوقات آزمائشوں میں ویسے ہی آپ کا ذہن آپ کے قابو میں نہیں رہتا، جیسے دریا کا پانی ہے بہتے ہی چلا جا رہا ہے، اسی طرح آپ کی سوچ ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی، مائنڈ کنٹرول، آپ اپنا کنٹرول جو ہے وہ لوز کر بیٹھتے ہیں. اب ایسے میں جو ہے وہ شیطان وسوسہ اپنا بڑھا دیتا ہے. یہ تو قرآن نے کہا نا الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. جب اس کا وسوسہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی پوٹینشیل تو آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی، کمزوری تو آپ کے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی آپ کے مسائل کی وجہ سے، تو شیطان نے اس مسئلے کو بڑھاوا دے دیا. اب وہ آیات وغیرہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا جو آپ کہہ لیں اس میں حصہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں کہیں کہ وہ 80% اس کا مسئلہ تھا، 40% تو اس کا اپنا مسئلہ تھا، اور 40% شیطان کی وسوسے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. تو اب وہ اسے جب کچھ ہیلنگ ہوتی ہے نا، وہ شیطان کا حصہ جب کٹتا ہے نا، تو وہ یہ سمجھتا ہے، وہ پکا ہو جاتا ہے عامل و راقی کہ جی یہ اصل میں اس کا جادو کا ہی مسئلہ ہے. اچھا وہ پھر اس جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا مسئلہ پھر وہ 2 سال تک چلتا ہی رہتا ہے. یعنی وہ جتنا اس کا شیطان کا حصہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب وہ 2 سال وہ پیشنٹ جو ہے وہ راقی کے پاس، عامل کے پاس جاتا رہتا ہے، کہتا ہے دم کروا رہا ہوں مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. صحیح، ٹھیک ہے، اگر وہ اچھا راقی ہے تو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ راقی یا عامل بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اس کا انفلوئنس بھی نہیں ہو رہا. ہاں، تو وہ اگر اس نے راقی بھی تبدیل کروا کے دیکھ لیے اور اس کو فرق بھی نہیں پڑ رہا، اور وہ کہتا ہے جی کچھ فرق پڑا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کچھ مسئلہ جو ہے وہ اپنا سائیکولوجیکل بھی ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی حل ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی حل ہو جاتا ہے. کیوں؟ سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے کہ کاؤنسلنگ کر کے نا اس کی جو کمزوری ہے دماغ کی اس کو دور کرتا ہے. اب جب اس کا دماغ خود ہی جو ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ڈیفینسو میکانزم تو رکھا ہے، بالکل ٹھیک. جب اس کا دماغ پاورفل ہو جاتا ہے تو وہ دماغ خود ہی اوور کم کر لیتا ہے اور شیطان سے مقابلہ کر لیتا ہے. تو دونوں طرح سے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے رقیہ شریعہ کے ذریعے سے شیطان کو پیچھے دھکیل دیا اور اس کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہیل اپ کر لیا. اور ایک یہ ہے کہ اس کی بیماری جو اس کے اندر پوٹینشیل تھی، آپ نے اس بیماری کی پوٹینشیل کو کم کر دیا اور اس کو آپ نے پاورفل کر دیا، اس کے ڈیفینسو میکانزم کو کاؤنسلنگ کے ذریعے، تھراپی کے ذریعے. تو اس طرح سے بھی اس کا جو ہے وہ علاج ہو جاتا ہے. مطلب یہ دونوں چیزیں ورک کرتی ہیں. شیخ خالد الحبشی یہ بہت معروف راقی ہیں، ان کے یوٹیوب پہ کافی دم وغیرہ مل جاتے ہیں. انہوں نے ان کا ایک واقعہ کافی معروف ہے کہ ایک والد صاحب اپنی بیٹی کو لے کے آ گئے جی اس کے اوپر جن من ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو سمجھدار ہوتا ہے نا تو وہ مطلب کس طرح سے معاملات کو دیکھتا ہے، ٹریٹ کرتا ہے. اس نے کہا، اس نے تھوڑا سا دم کیا نا انہوں نے، شیخ خالد نے. اچھا یہ بات ہے کہ اچھا جو راقی ہوتا ہے نا جب وہ پڑھتا ہے نا تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا راقی یعنی جو ایکسپرٹ ہے وہ جب قرآن کی آیات پڑھتا ہے نا تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. ایون کہ میں بھی پڑھتا ہوں نا تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. میرے ساتھ کوئی مریض آ جائے نا تو میں کہہ دیتا ہوں یار تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ میں نے پڑھا ہے، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اس کے ساتھ ہے. آپ کا نمبر دیا جا سکتا ہے؟ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں. اچھا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ مطلب کوئی بھی جو بندہ نماز وغیرہ 5 وقت کی پڑھتا ہو اور منزل وغیرہ اس کا اہتمام، یا پھر جو جس کا پہلے ایکسپیرینس ہو ان چیزوں کے ساتھ تھوڑا، کوئی بھی قاری صاحب، عالم صاحب ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ کسی مریض کے اوپر پڑھتے ہیں نا اور اگر اس کے ساتھ کوئی شیطانی یا روحانی مسئلہ ہو تو
آپ کی قلبی کیفیات میں تغیر آتا ہے. اچھا آپ کے اوپر خود بھی اثر ہوتا ہے؟ ہاں، آپ کی قلبی کیفیات کا وہ جو تغیر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ فوراً مسئلہ ہے. اچھا اچھا. مطلب جیسے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا آہستہ آہستہ، وہ پھر کچھ خاص آیات ہیں، وہ خاص آیات جو ہیں جیسے سورہ صافات کی شروع کی آیات ہیں، اسی طرح جو ہے آمن الرسول، اسی طرح فحسبتم انما خلقناکم، یہ جو آیات ہیں نا جب وہ راکی پڑھتے ہیں نا، یا اس کے علاوہ کچھ اور آیات ہیں جو لنک کرتی ہیں اس کے ساتھ، تو وہ پھر اثر چھوڑتی ہیں آپ کے قلب کی، اور آپ کو فوراً احساس ہو، بھلے آپ خاموشی سے پڑھ رہے ہو. مطلب میں اونچی آواز سے بھی نہیں پڑھتا، میرے سامنے بیٹھ جائیں کہ میں اپنے دل میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ یہ بھی نہ ہونا کہ کوئی آواز اثر ڈال رہی ہے، نہیں ایسے. تو اب وہ فوراً مجھے احساس ہو جاتا ہے، فوراً ایک ایسے جیسے آپ جھٹکا، کو مشکل بھاری ہونا تھا. ہاں وہ ایک جھٹکا سا لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو دم وغیرہ کمپلیٹ کر کے پھر ہم اس کو، اور کسی کے ساتھ بالکل کوئی وہ نہیں ہوتا. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ایک پرسنل لیول پہ آپ کا ایک احساس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوری میں کٹ کروں گا، بعض اوقات میں نے لوگوں کو بلاتے ہیں بیکاز دیٹس ریلیونٹ، اس لیے میں ذرا آپ کو یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں. کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا آ کے دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو واقعی پھر اس کا مطلب وہی فیلنگ آپ کو ہو جاتی ہے. ہاں فیلنگ. یعنی فار ایگزامپل ہماری یونیورسٹی کے اندر سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی انہوں نے مجھے کال کی ایک دفعہ کہ ہمیں لگتا ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے. تو مجھے کہا کہ آپ ذرا دیکھیں. میں نے تو ان سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن رہنے ہوا ہوگا، آپ قرآن مجید لگائیں، تلاوت وغیرہ کیا کریں، صبح صبح حل ہو جائے گا. تو یعنی ان ادر ورڈس کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کوئی ایکسپرٹ جیسے آپ بندہ کہہ رہے ہیں، کوئی عالم ہو یا جو پھر اذکار کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کو اگر وہ ہے تو اس کو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انوائرمنٹ سے تھوڑا فیلنگ ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ انوائرمنٹ سے بہت کم ہوتی ہے، اچھا. لیکن جو انسان ہے نا اس سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا اچھا. ہاں انوائرمنٹ سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ جو ذرا زیادہ حساس طبیعت کے ہو جاتے ہیں نا، اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ زیادہ اذکار کرتے ہیں نا تو آپ کی طبیعت میں ایک لطافت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لطافت جو ہے نا، باریک بینی، ہاں وہ جو باریک بینی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک بندہ آپ کے قریب سے گزرے گا تو آپ آپ کہیں اندازہ گے، لیں. آپ کہیں گے اس کے ساتھ اس کے اوپر اثرات ہیں. اللہ اکبر. اچھا تو یہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، چلیں اور گیٹنگ ایک ٹو دفعہ دا، میں نہیں بہت دفعہ میں. اچھا وہ ہم شیخ خالد الحبشی کی بات کر رہے تھے. اچھا ایک اور چیز آپ نے جو پچھلی بات چھوڑی تھی وہ بھی آپ نے کور کرنی ہے کہ آپ نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فیلنگ ہو جاتی ہے، اور دوسری بھی اب آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے. خیر وہ شیخ خالد حبشی کا واقعہ سنا کے ہم آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کے آیا اور میں نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ پڑھی آیات وغیرہ، تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے شو یہ کیا، میں نے کہا کہ اس کے اوپر بہت بڑا جن ہے اور اس کی کرنی پڑے گی پٹائی. تو اور پٹائی بھی اچھی خاصی کرنی پڑے گی، ایسے نہیں نکلے گا. اس سے وہ کہتے ہیں وہ لڑکی ڈر گئی، یہ تو میری مار کٹائی ہوگی. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نا آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں، یعنی جن بن کے کہا نا کہ آپ مجھ سے تنہائی میں بات کریں، میں نکل جاؤں گا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے والد کو کہا آپ ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، میں ذرا جن سے بات کر لوں. تو اس لڑکی نے پھر ان کو بتایا کہ میرے اوپر کوئی جن من نہیں ہے، میں مطلب ایک جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہاں مجھے ہے بچے کے ساتھ میں وہ سیٹنگ جیسے ہو جاتی ہے، کوئی محبت لو، والدین نہیں چاہتے. اب یہ ابا جان میرے نہیں چاہتے، تو میں پھر اس چیز کے بہانے بناتی ہوں. صحیح. تو آپ میری بس وہاں شادی کروا دیں. تو بعض اوقات اور شادی کے مسائل ہوتے ہیں، رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اس قسم کے بہانے کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوری ایک اور چیز ایڈ کروں گا. میں نے ایک بھائی نے مجھے بتایا، پتہ نہیں، اینڈ آئی وانٹ آسک یو دس کویسچن ایز ویل، بعض اوقات یہ ہوتا ہے اور انسان سیلف کنسٹرکٹ کرتا ہے، یعنی وہ انکانشیسلی کر رہا ہوتا ہے، مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک ریئیکشن جو ہے نا دماغ وہ یہ چیز کریٹ کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے میرے والدین جو ہیں کوئی بھی چیز شادی وغیرہ کے لیے، اچھا اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ یہ کر رہا ہے. ہاں بعض اوقات انکانشیسلی بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھے عامل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ نفسیاتی ہے یا اس کا مسئلہ سوشل ہے یا کچھ بھی ہے بہرحال پیچھے سے، تو یہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک تو ہم نے کہا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے نا، سب سے پہلے آپ پیشنٹ سے پوچھیں آپ کے ڈریمز تو ڈسٹرب نہیں ہیں. اگر اس کے ڈریمز ڈسٹرب ہیں نا، اس کے خواب، یعنی خواب میں اس کو شیر، اسی طرح سے سانپ، چھپکلی، ایسی چیزیں جو ہے اس کو نظر آئیں، بھینس، اونٹ وغیرہ. پھر ہر جو جانور ہے نا اس کی اپنی پیچھے مطلب پوری ایک سائنس ہے کہ یہ جانور کیوں نظر آتا ہے. اگر اونٹ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادو وغیرہ ریت میں دبایا گیا ہے یا کسی خالی پلاٹ میں، خالی جگہ پہ. اگر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے اپنا یہ پانی وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے، بعض لوگوں کو بہت پانی نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی میں جادو وغیرہ پھینکا گیا. تو وہ پوری ایک سائنس ہے کہ فلاں جانور کیوں نظر آتا ہے. چھپکلی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حسد ہے، حسد کی وجہ سے. سانپ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن ہے آپ کا، مطلب جہاں آپ کی کوئی وہ لگتی نہیں ہے. کمپیٹیٹرز جیسے ہوتے ہیں، بزنس میں ہوتے ہیں یا اس طرح سے اور ہوتے ہیں.
تو وہ ہر جانور کی پھر آگے پوری ایک سائنس ہے. اس کے ڈریم کو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو ڈریمز ڈسٹرب ہوتے ہیں, لازماً ڈسٹرب ہوتے ہیں جس بندے کے ساتھ, یعنی اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. کبھی کوئی شخص اس کو جو ہے وہ ڈراتا ہوا خواب میں نظر آتا ہے, کبھی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے, کبھی وہ مطلب سلیپ پیرالس جسے کہتے ہیں, ہاں وہ ہو جاتا ہے انسان کو. انسان اٹھنا چاہتا ہے, اٹھ نہیں پاتا. کبھی اس کو لگتا ہے وہ سویا ہوا ہے, اس کے دائیں بائیں کوئی ہے. کبھی اس کو کوئی لگتا ہے کوئی بندہ اس کے کمرے میں ہے, موجودگی کا احساس ہوتا ہے, باتیں کر رہا ہے. تو یہ بھی علامات ہوتی ہیں, یعنی جو خواب سے جڑی ہوئی علامات ہیں, انسان کی نیند سے جڑی ہوئی علامات ہیں. ایک تو یہ دوسرا ہے. تیسرا جو ہے نا ایک بڑا طریقہ کار, وہ تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ فزیکل سائنز ہوتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں جی خون کے چینٹے آ جاتے ہیں. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, ونڈ اسکرین کے اوپر اچانک خون کے چینٹے آ گئے, گھر میں آ گئے. گھر میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وارڈروب میں کپڑے پڑے ہیں, کسی نے کاٹ دیے ہیں, پتہ نہیں کسی نے کاٹ دیے ہیں, وہاں کوئی جا بھی نہیں سکتا. تعویذ نکلتے ہیں آپ کے گھر سے, تعویذ نکل آتے ہیں. تو یہ فزیکل علامات ہیں, یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہیں. اس سے بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ کچھ جو ہے وہ انہونی سی چیز ہے. باقی دیکھیں یہ ویسٹ والے لوگ ہمیں تانا تو دیتے ہیں کہ جی یہ ابھی تک جادو ٹونے سے نہیں نکل رہے, لیکن ابھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں نا میجک ان ہالی ووڈ موویز, تو پچھلی 2 دہائیوں میں آپ جتنا مطلب جادو وہ بھی نہیں نکل رہے, وہ بھی میجک سے نہیں نکل رہے. اب ہیری پوٹر ساری کیا ہے مجھے بتائیں. یہ جتنے بھی سپر ہیروز والی موویز ہیں یہ ساری میجک ہے. ڈاکٹر اسٹرینج دیکھ لیں, یہ سارے اللہ معاف کرے میجک نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ لینکاسٹر یونیورسٹی یو کے کی ہے, اس کے میں ایک پروفیسر صاحب سائیکالوجی کے, تو ان کی میں ایک وہ ریسرچ پڑھا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جادو پہ یقین نہیں ہے, لیکن ڈرتے اتنے ہیں جادو جنات سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سب کانشیسنیس میں ہے, ان کے انکانشیسنیس میں ان سب چیزوں کے اوپر بلیف موجود ہے. باقی بہت روشن خیال اپنی زبان سے بنتے رہیں اور دوسروں کو تانے دیتے رہیں کہ جی جادو ٹونے پہ ابھی تک یقین رکھتے ہیں اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, اور اپنی صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور جادو والا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ نے کہا کہ ایک ایکسپرٹ بندہ وہ یہ کر سکتا ہے, یعنی ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ اس میں دونوں میں فرق کہاں پہ, اور کہاں پہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اور کہاں پہ آپ کی دوسری ضرورت ہے. اچھا, اس میں آپ نے ایک اور چیز جو خاص طور پہ جو کچھ علامات بھی بیان کی, میں فار دا سیک آف کلیئرٹی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ نا ان سائنس کو بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار بھی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا نا خواب آ رہے ہیں, اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے, یعنی ماشاء اللہ نارمل چل رہی ہے, لیکن بس خواب, اگرچہ میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ خواب پہ بھی ایک ایپیسوڈ کریں, اس پہ ڈسکشن کریں خواب کس طرح کے ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں. تو اب وہ خواب کے اوپر وہ نا بہت زیادہ فکسیٹڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اس کی وجہ سے پھر وہ ایک نفسیاتی طور پہ ایک جسے کہتے ہیں نا سیلف فلفلنگ پروفیسی ٹائپ کے, آپ نے ایک ذہن میں کہہ دیا اچھا یار یہ علامت ہے, اس کا مطلب اب وہ ہر جگہ ان کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, خود ہی سیلف کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے انسان بہت کمزور ہے, انسان کا دماغ یہ چیزیں کرتا ہے اس کے ساتھ. تو میرا سوال یہ کہ کیا یعنی کیا وٹ ڈو یو ایڈوائز ٹو دی پیپل کہ جو ابھی کسی ایکسپرٹ کے جانے کے بجائے وہ ان کو اس طرح کے کچھ سائنز نظر آ جاتے ہیں, کیا آپ ان کو کہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں محتاط رہیں, یا پھر آپ اس کو کسی عالم کے پاس جائیں, یا پھر آپ کچھ اور بھی تجربہ کر کے دیکھیں جب تک کہ, یا پھر یہ سائنس جو ہے مل کے ایک یعنی کنکلوژن تک لے کے جاتے ہیں, یا پھر انڈیویجولی بھی ان کی کوئی حیثیت, انفرادی طور پر بھی یہ کوئی اہم چیز ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے نا, میں جو کہتا ہوں جو بھی لوگ مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں اس حوالے سے مشورہ مانگتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی پریشان نہیں ہونا بالکل, اس لیے کہ شیطان آپ کا زیادہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. دیکھیں اگر اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے آپ کا کچھ بگاڑنے کی, تو یہ انسان زمین پہ چلتے پھرتے نظر نہ آتے, سارے جنات ہمیں مار دیتے, ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کتنے لوگوں نے کے بارے میں آپ نے ارد گرد سنا ہو کہ شیاطین نے یا جنات نے ان کو مار دیا, ٹھیک ہے, وہ کسی بندے نے جا کے ان کی دنیا میں کوئی دخل اندازی کی, چلے وغیرہ کاٹے قبرستان میں, تو وہ کوئی ایسا واقعہ وہ بھی ہم نے کچھ سنا ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد سے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا, ورنہ تو کس سے کہانیاں زیادہ ہیں کہ جی شیطان دیکھ لیا, چڑیل دیکھ لی, پری دیکھ لی, فلاں, یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, شیطان دیکھیں اس کا زیادہ عمل دخل نہیں ہے, اللہ نے اس کو زیادہ اتھارٹی نہیں دی. صحیح. اور خاص طور پہ جو بندہ پریکٹسنگ ہوتا ہے نا, اس کا وہ زیادہ کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے, لیکن پھر بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ لیتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ ایک واقعے سے سمجھے. ایک لڑکی تھی, وہ بہت پریکٹسنگ تھی, تو وہ لڑکی جو ہے نا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی 13-14 سال سے, مطلب کوئی ریلیٹیوز نے جو بھی ہو جاتا ہے, تو وہ شیاطین وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ, لیکن لڑکی کی پریکٹسنگ ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. تو
اب ہوا یہ کہ وہ قاری شفیق صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ لڑکی ان کے پاس آئی، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کو کیا، وہ حاضری ہو گئی ان کی، بعض اوقات وہ حاضری ہو جاتی ہے جنات کی. تو انہوں نے پوچھا کیسے جادو ہوا؟ انہوں نے کہا جو مولانا طارق جمیل کی کتابیں ہیں ان کے اوپر جادو تھا جو اس لڑکی نے پڑھی ہیں. اچھا. تو انہوں نے وہ کتابیں منگوائیں. انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ پانی ہے، پانی کے اندر میں نے دم کیا، تو یہ کتابیں میں اس کے اندر ڈال دوں گا، تو وہ جادو والی چیز اگر دم والے پانی میں ڈال دیں، اگر وہ نکل آئے تو وہ جادو ختم ہو جاتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو جنات تھے نا وہ چیخنا شروع ہو گیا کہ جی قاری صاحب آپ ہماری 14 سال کی محنت ضائع کرنا چاہتے ہیں. اچھا. تو قاری صاحب نے ایک جملہ کہا. قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ یار 14 سال سے لگی اور اس کا تم کیا بگاڑ سکے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن ہم نے اس کا بہت کچھ بگاڑ لیا ہے. تو قاری صاحب نے کیسے؟ کہتے ہیں کہ ہم نا ایسا کرتے تھے کہ اس کا نا یہ بیڈ بجا دیتے تھے. قاری صاحب کہتے تھے اس سے اس کو کیا نقصان؟ کہتے سارا دن پریشان رہتی تھی، اس سے زیادہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. سبحان اللہ. لیکن یہ آواز سننے کی وجہ سے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ہمارے گھر میں ہیں اور واش روم کی ٹوٹیاں کھول جاتے ہیں. میں نے کہا ٹوٹی بند کر دیں. کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، مطلب بچہ بھی جو ہے وہ ٹوٹی کھول جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیں. آپ نے پریشان نہیں ہونا اس سے زیادہ، مطلب اس سے زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. ٹوٹی کھول جاتے ہیں نا، ریلیکس رہیں، ذہن پہ سوار کر لیں گے تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. یعنی ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات یہ کی کہ اعصابی طور پہ جو بندہ مضبوط ہے، یعنی جس کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہے خاص طور پہ، وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے آسان ہے اس سے نکلنا بھی اور اس سے ٹیکل کرنا بھی. اور قرآن مجید کی سورہ جن کی آیت بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ کہ وہ ڈرتے تھے تو فزادوہم رہقا والی بات ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُم رَهَقًا والی بات کہ وہ ڈر کی وجہ سے جو قریش مکہ کا ڈر تھا اس کی وجہ سے وہ ان پر اور حاوی ہو جاتے تھے. تو یعنی ان ادر ورڈس اگر، اور میرا خیال ہے سب سے اہم، میں بھی الحمدللہ یہی مجھے کوئی کہتا ہے تو میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ یار دیکھیں آپ کو اللہ پر اعتماد اور جو بندہ موحد ہے جس کی توحید پر اور اللہ پہ توکل اور اعتماد زیادہ ہے، ظاہر ہے اس کو وہ ظاہر نقصان وہی جیسے آپ نے کہا اس طرح کا نقصان پہنچائیں گے سائیکلوجیکلی، لیکن وہ پھر چونکہ مضبوط ہے تو وہ ان چیزوں سے باہر نکل سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بھی ہم سولوشن بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ چاہے آپ کے اوپر اسپریچول ہو بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کاؤنسلنگ ضرور کروائیں کسی سے ماہر سے، تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہو، اسٹرانگ ہو، یا پھر وہ والے کام کریں جس سے آپ کی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ سے خون کے چھینٹے آ رہے ہیں ہمارے کا. میں نے کہا دھو لو بھائی. فزیکلی کوئی نقصان ہو رہا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ. ہاں اگر فزیکلی آپ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اب آپ اسٹیپ لیں. اب آپ کہیں کہ نہیں یار مطلب اس پہ تو بندہ کمپرومائز نہیں نہ کر سکتا. ٹھیک ہے کہ جی آپ کسی النس کا یا ایسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں کہ جو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لا علاج ہے. صحیح ہے. پھر آپ کہیں تو یعنی آپ کی پہلی عام لوگوں کے لیے سولوشن یہ کہ اگر آپ کو ان کو کس طرح کے سائنس نظر آ رہے ہیں تو آپ اس کو اگنور کریں اور اپنے آپ کو اس کو بلکہ جاری رکھیں، اپنے اذکار وغیرہ اپنی جو بھی پریکٹس ہے انشاءاللہ سے اس سے زیادہ اس کا مطلب وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات اکیڈیمک تھوڑا سا بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کو پوزیس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ہمیں یہ تو حدیث ایسے آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، لیکن شیطان آ کے پوزیس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور وہ جو بندہ بولتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جن بول رہا ہے، جن حاضر ہو گیا، کیا وہ جن بولتا ہے اور کیا وہ انسانی ہوتا ہے؟ تو سوال یہ، اور پھر ایک اور سوال اسی سے متعلق ہے جو عام طور پہ کیونکہ بعض علماء جو ہے وہ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پوزیشن نہیں ہوتی، شیطان تو داخل ہو جاتا ہے کیونکہ حدیث میں آ کے، لیکن وہ کہتے ہیں پوزیشن نہیں ہو پاتی، اور وہ کہتے ہیں یہ جنون کی ایک کیفیت ہوتی ہے. بڑے بڑے علماء کے ہیں کچھ، اگرچہ بہت کم لوگ ہیں ایسے علماء جو یہ رائے دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں کہ what is actually the... دیکھیں اس میں کتاب و سنت میں جو ہے نا دو لفظ استعمال ہوئی ہیں. ایک تو یہی وسوسے کا، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان کو وسوسے کا اختیار ہے. وسوسہ آپ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ وہ کوئی سوچ پیدا کر سکتا ہے آپ کے ذہن میں، شر کی سوچ، جیسے فرشتہ خیر کی سوچ پیدا کرتا ہے، اسی طرح شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دیا کہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال لے آئے. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ وہ خیال بار بار لے کے آئے. اچھا احادیث میں اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ دیکھو جب تک تم اللہ کی یاد میں رہتے ہو نا، ذکر میں رہتے ہو، تو شیطان دبک کے بیٹھا رہتا ہے. وہ قرآن میں بھی یہ الفاظ ہے نا، مطلب خناس کے لفظ ہیں کہ وہ دبک کے بیٹھے رہنے والا ہے، یعنی چھپ کے بیٹھے رہنے والا، جیسے گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے نا. تو جیسے ہی تم اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہو تو وہ فوراً جو ہے وہ تمہارے
قلب پہ پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان اگر ذکر وغیرہ کرتا رہے تو یہ وسوسہ بھی کثرت ذکر سے کم ہو جاتا ہے. کثرت ذکر سے مطلب اس کا علاج یہی ہے جو ہم کہا تو او سی ڈی وغیرہ لوگوں کو ہو جاتی ہے, تو یہ کثرت وسوسہ ہے. وسوسہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسی کو ہم او سی ڈی کہتے ہیں. تو وہ کثرت ذکر, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بھی ذکر پکڑ لے, اس میں آپ تعوذات جسے ہم کہتے ہیں, یعنی جن کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو گیا, یا سورہ فلق ناس ہو گئی, تو اس قسم کے کلمات کا کثرت سے ذکر کرے تو انشاءاللہ سے وہ. اچھا, دوسرا جو شیطان کے حوالے سے ہمارے نصوص میں ملتا ہے وہ ہے مس, الذی یتخبط الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو شیطان نے جو ہے وہ ٹچ کر کے خبتی بنا دیا, مخبوط الحواس بنا دیا. تو شیطان جو ہے یہ نیکسٹ لیول ہے, یعنی وسوسے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکسٹ لیول ہے مس کا, ٹھیک ہے, کہ جس میں شیطان جو ہے وہ آپ کو ٹچ کرتا ہے. اب یہ جو مس ہے نا, یہ اس کے کئی آپ کہہ لیں کہ درجات ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مس کرنے کے شیطان کے. اس میں بعض اوقات وہ ہلکے درجے کا بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اب مس میں جو ہے کیفیت اس کی بدل جاتی ہے, اتنی بدل جاتی ہے جیسے قرآن نے کہا کہ مخبوط الحواس بھی ہو جاتا ہے. مجھے اس کا ایک تجربہ ایسے ہوا کہ لنک روڈ پہ نا ہم ذرا شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے. صحیح. تو شاپنگ کر کے جب فیملی کے ساتھ میں نکلا ہوں تو آپ کی خالہ بھی جو ہے وہ ساتھ تھی. تو ایک بوڑھے بابا جی بائک پہ جا رہے تھے, تو پیچھے ان کی بیٹی تھی, تو اچانک انہوں نے بائک روکی اور وہ ساتھ ہی فٹ پاتھ پہ ان کی بیٹی جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو گئی. اچھا. لیٹ گئی, تڑپنا شروع ہو گئی. وہ مجمع بھی اکٹھا ہو گیا, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو وہ کہنے لگے, مطلب لوگوں کو بتانے لگے جی مرگی کا دورہ پڑتا ہے میری بیٹی کو, بس ایسے جاتے جاتے. تو مجھے بھی آپ کی خالہ نے کہا کہ اس کے لیے پانی لا دو, تو میں سامنے اسٹور سے جو ہے وہ پانی کی ایک بوتل میں نے لی نیسلے کی. ایسی میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کے اوپر کوئی دعا پڑھ دوں, ایسی جیسے بے دھیانی میں. تو میں نے, وہ بند بوتل تھی حالانکہ وہ سیل پیک تھی, تو میں نے اس پہ ایسی نا بند بوتل کے اوپر اعوذ بکلمات اللہ, میں اس شاپ سے نکلا ہوں اور وہ پڑھتے پڑھتے مطلب اتنا ہی تھا کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو گئی. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. پڑھ کے میں نے پھونک مار دی اس بند بوتل پہ, اور میں نے اس کو ایسے آگے سارا کچھ یہ بے دھیانی میں کیا. وہ میں نے ان بابا جی کو پکڑا دی. اچھا, وہ بابا جی جو ہے نا ایک اور بندہ پہلے پانی لے کے آ چکا تھا, تو اس کا پانی وہ اپنی بیٹی کو پلا رہے تھے. تو میں بھی چونکہ لے آیا تھا, میں نے کہا میں ان کو پکڑا دوں, تو میں نے ان کو پکڑا دی. اور ان کے ذہن میں بھی پتہ نہیں کیا آیا کہ انہوں نے وہ بوتل رکھ دی اور یہ میری پکڑ لی, اور وہ کھول کے انہوں نے اپنی بیٹی کو پلائی, تو وہ تڑپنا شروع ہو گئی فوراً. اچھا, اور تڑپنا شروع ہو گئی. تو وہ کہنے لگے یہ کس نے پانی لایا, یہ پانی کس نے دیا ہے. وہاں 15-20 لوگ کھڑے تھے, تو میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ, مطلب مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. وہ پھر بولا کہ یہ پانی کون لے کے آیا, اونچی آواز سے نا. تو میں پھر بھی میں نے کہا میں کیا کہوں, میں ڈر گیا تھا. پھر اسے جب تیسری مرتبہ کہا نا, تو میں نے ڈر سے دیکھا, میں نے لایا اور میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے اس پہ صرف دعا پڑھی ہے. اس نے پھر مجھے وہ بوتل واپس کی, کہتے جو پڑھا ہے نا اس پہ دوبارہ پڑھو, یہ اس کا علاج ہے. تو اس سے پہلے میں اس کو اس طرح سے لمبے چوڑے دم وغیرہ کرواتا تھا, تو وہ جب زیادہ تڑپتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً سکون میں آ جاتی ہے. اچھا, وہ اس کے فوراً بعد وہ دوبارہ میں نے اسے پڑھ کے وہ دے دیا, تو وہ فوراً اس کے بعد سکون میں آ گئی. تو وہ ان کو پھر لے کے چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں مرگی ہے, فلاں ہے, یہ ہے. دیکھیں یہ اس قسم کے 20 تجربات آپ کے سینکڑوں, کہتے ہیں نا سائنس کیا ہے, سائنس ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ ہے. ٹھیک ہے, جس ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ کہ آپ بھائی دوسرے بندے کے ساتھ بھی یہ کر لو, تیسرے بندے کے ساتھ بھی, چوتھے بندے کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے بھائی, گیند آپ نے اوپر پھینکنی ہے تو گریویٹیشنل فورس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پھینکے گا تو نیچے آئے گی وہ بھی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی یہ آیات ہیں, آپ یہ پڑھو تو یہ رزلٹ نکلے گا. میں پڑھوں, آپ پڑھے, کوئی بھی پڑھے, چیک کر لو. ایک سوشل ایکسپیریمنٹ, ہاں سوشل ایکسپیرینس ہے نا, آپ کر لو. تو یہ ایک ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ ہے, یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا. جو ایک راکی کامل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سینکڑوں مرتبہ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی ریئلٹی یا حقیقت نہیں ہے, تو ایسا نہیں. تو یہ جو مس ہوتا ہے, اس مس کی پھر کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. اس مس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی نظر لگی ہو, تو نظر کا بھی جن ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
اس مس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے جسے ہم آسیب کہہ دیتے ہیں. ہاں یہ میرا آپ سے سوال اگلا بھی یہی تھا کہ ان میں فرق کیا ہے، جادو، نظر اور ان کے، کیا یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ چیزیں؟ نہیں اس میں فرق ہے. ہاں نظر تو وہی ہم نے کہا نا کہ اس کی وجہ تو عام طور پہ جیلسی، حسد وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ حسد جب بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ جو ایک بیڈ فیلنگ ہوتی ہے جب وہ بڑھ جاتی ہے ضرورت سے، تو پھر انسان اس کا نقصان چاہ رہا ہوتا ہے جس سے اس کو حسد ہوتا ہے. تو وہ نقصان کروانے کے لیے بعض اوقات وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ کوئی جادو ٹونے تعویذ گنڈے کی طرف بھی چلا جاتا ہے. یہ جو آسیب ہے نا، یہ تو بیسیکلی جنات جیسے ہر جگہ موجود ہے. جس طرح انسان ہے، جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا، کہا جاتا ہے کہ ان کی آبادی ہم سے بھی زیادہ ہے. اب وہ ہر جگہ موجود ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرانے آپ کے گھر میں کسی درخت میں، یا آپ کا کوئی پرانا آباء و اجداد سے چلے آ رہا تھا، وہ پرانا گھر تھا یا ویران اور کھنڈر تھا، وہاں پہ ان کی آبادی ہو جاتی ہے. تو وہاں جب نئی کنسٹرکشن وغیرہ ہوتی ہے تو یہ لوگ تنگ پڑتے ہیں. یا پھر گاؤں دیہات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایسی جگہ جا کے پیشاب پخانہ کرتے ہیں کہ جہاں ان کی آبادی ہوتی ہے، تو یہ تنگ پڑتے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں. مطلب ان کے متعلق ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی عاشق بھی ہو جاتے ہیں، مطلب اس کے لیے باقاعدہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ کے خواب میں بلی آئی نا، بلی، تو یہ عام طور پہ عاشق جن ہوتا ہے. ہاں عام طور پہ اپوزٹ جینڈر سے ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی طرح سے اس کا کوئی ایفیلیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بعض اوقات آپ کی شادی میں بھی رکاوٹ بنتا ہے. اچھا، تو وہ بلی جو ہے نا، وہ بار بار آپ کے خواب میں آتی ہے. اچھا، اس کو دور کرنے کے لیے پھر جو تجویز کیا جاتا ہے وہ سورہ قاف ہے. سورہ قاف کی ریپیٹیشن جو ہے وہ اب یہ سارے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایکسپیرینسز ہیں، اور یہ ریپیٹیبل جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں. تو بعض اوقات یہ وجہ ہوتی ہے، ایفیلیشن وجہ ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آپ سے تنگ پڑے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. جب غصے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، یعنی وہ 7 نسلوں میں انتقام کا ایک جو ان کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ بھی ان کا چلتا رہتا ہے کہ ان انسانوں کی 7 نسلوں سے ہم نے انتقام لینا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہوں وہ پہلے سے وہاں آباد تھے، تو اب وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے بھی یہاں پر ہیں. یہاں اسٹوڈیو میں بھی بہت آوازیں آتی ہیں ہماری، جیسے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہونا. اچھا، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یعنی اس کو آسیب کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، آسیب مطلب جنات ہر جگہ موجود ہیں. جس طرح انسان ہے نا، ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری اس یونیورس کے پیرلل ایک یونیورس ہے جس کا اپنا ٹائم اینڈ اسپیس ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم 3 ڈائمینشن میں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک اور ڈائمینشن، وہ ایک اور ڈائمینشن کے اندر ہے. تو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا آؤٹ رائٹلی اس طرح ریجیکٹ کر دینا کہ جی اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس واضح دلیل ہے، سچ نہیں ہے، تو اس لیے اس کا کوئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیرینسز ہیں، اور قرآن مجید کی ایک نص موجود ہے، اس کی انٹرپریٹیشن اس ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ جی بہت سے تجربات. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہر دور کے اندر، میرا تو خیال ہے اس کو ہم تواتر عملی کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، کہ ہر دور کے علماء نے اس کو اس طرح سمجھا بھی ہے، اور بڑے بڑے کلاسیکل اسکالرز نے اس پر باقاعدہ عمل بھی کرتے تھے. اور وہ یہ جو رقیہ کرنے کا یا دم کرنے کا جو پورا ایک نظام ہے ہمارے ہاں، یہ وہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں لیکن یہ ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے نا، پیشنٹ وہ دھوکہ دے اور اپنی آواز بدل لے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جن کی آواز ہے، اس کی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پیشنٹ بھی دھوکہ دے کے اپنی آواز بدل لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ذرا تیز ہوتا ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب وہی والی بات ہے کہ آپ کو یہ ایک ماہر جتنا ایکسپرٹ ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ ملٹیپل طریقوں سے. اگین جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک بیماری کا علاج کرتا ہے، تو بعض اوقات بڑے بڑے ایکسپرٹ بندوں سے ایک بیماری نہیں اس کی تشخیص ہو پاتی، اس کا وہ نہیں ڈائگنوز کر پاتا. لیکن پھر ہاں ملٹیپل طریقے اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو بہت سی چیزوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو میں نے آج کل جیسے آپ نے بتایا کہ پورا ایک سائنس اور یہ علم ہے، میرا اگلا سوال بلکہ یہی ہے کہ کیا پوری ایک سائنس ہے، کیا پورا ایک علم ہے، ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں محلے میں آپ کو جناب وہ راکیز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں، پیسے لیتے ہیں. انگلینڈ کے اندر تو باقاعدہ پورا ایک بزنس ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ویسٹرن کنٹریز میں خاص طور پہ، تو وہاں پہ تو باقاعدہ لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کے یہی کام کیا ہوا شروع. تو کیا یہ ایک پرسنل لیول پہ ایک بندہ خود کر سکتا ہے، یا اس کے لیے باقاعدہ ہے کہ علم حاصل کرنا؟ اور یہ بھی ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ بغیر علم کے کریں گے تو الٹا آپ کو نقصان ہوگا. یہ بہت زیادہ خاص طور پہ اس طرح کے کہ جی وہ الٹے جنات جو ہے نا آپ کے اوپر پڑ جائیں گے اگر آپ نے غیر اس یعنی جو ترتیب سے آیات ہم آپ کو بتائیں گے، اگر اس ترتیب سے نہیں پڑھیں گے، کسی اور ترتیب سے پڑھیں گے ان آیات کو، تو اللہ معاف کرے کوئی سویئر آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو یہ کیا اس کے پیچھے؟ دیکھیے، میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں جو بھی میری طرف بندہ آتا ہے اس حوالے سے کہ اپنا علاج خود کرو.
اچھا. اور میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر آپ کسی عامل اور راکی، کسی اچھے عامل اور راکی کے پاس جاتے ہیں نا، تو آپ کا مسئلہ 6 مہینوں میں حل ہوتا ہے. تو اگر آپ خود علاج کریں نا تو آپ کا مسئلہ 1 مہینے میں حل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک آپ ایکسپرٹ نہیں بھی ہیں. بے شک آپ ایکسپرٹ نہیں بھی ہیں، اللہ اکبر. لیکن آپ کو وہ علاج بتانے والا ایکسپرٹ ہو، یعنی اس کو آپ سوجھ تو بوجھ. بزنس بند کر رہے ہیں لوگوں کے. آپ کے مخالف ہو جا رہے لوگوں نے. نہیں، میرے پاس اگر 100 لوگ آئے ہیں نا تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے 98 ٹھیک ہو گئے، جنہوں نے مجھے واپسی فیڈ بیک بھی دیا. یقین مانے 15 سال سے میرٹل جو لائف تھی وہ تباہ ہو چکی تھی. لوگ ڈائیورسز تک پہنچے ہوئے تھے، خلا تک پہنچے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کہ بالکل ہم مایوس ہو چکے ہیں. تو میں انہیں صرف کہتا تھا یہ طریقہ کار ہے، یہ رقیہ شریعہ، ایک دفعہ ٹرائی کر لو یار، ہو سکتا ہے آپ کا یہ مسئلہ اسپرچول ہو. ٹرائی کی تو کہتے ہیں بس اب آپ کو دعاؤں میں نہیں بھولتے کہ ہو کیا گیا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مطلب یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ مطلب. اچھا میں آپ بلکہ اپنے ایک کولیگ کا بتاؤں. میں کامسرٹس میں تھا تو ہمارے کولیگ تھے، وہ فزکس میں پی ایچ ڈی تھے، باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے. تو ہم ایک کمرے میں ایک دفعہ بہت پریشان تھے. میں نے پوچھا، کہنے لگے میری والدہ بہت بیمار ہے، تو بہت علاج کروا لیا، کوئی چیز ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا ہو سکتا ہے اسپرچول مسئلہ ہو. تو اب سائنس وائنس والے زیادہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں، کچھ بھی نہ کریں، بس یہ ایک دم ہے میں آپ کو دیتا ہوں. وہاں گھر میں کوئی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہیں. میں نے کہا ان کے والدہ کو سنوا دیں. انہوں نے کہا سارے ٹیسٹ کروا لیے، فلاں ڈاکٹر یہ وہ. ظاہری بات ہے وہ خود بھی پی ایچ ڈی تھے فزکس میں اور یونیورسٹی پروفیسر تھے، تو بہت اچھے ریسرچر تھے. تو وہ پھر انہوں نے وہ اپنی والدہ کو سنوایا. تو تیسرے دن بہت خوش، کہتے ہیں میری والدہ کہتی ہے مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی درد ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے مجھے. میں نے کہا کہ یہ ابھی ٹھیک ہو گیا، یہ دوبارہ ہوگا. اچھا. ہاں. کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ بھی میں تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے کروایا ہے نا وہ پھر سکون سے نہیں بیٹھتا. جب اس کو خبر پہنچتی ہے، آپ کے خاندان کا ہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہو گئے، تو وہ دوبارہ دوڑتا ہے عاملوں کے پاس یا کسی بڑے عامل کے پاس اور اسے زیادہ رقم لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے جی دوبارہ اس کے اوپر کرو. اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہو، لیکن وہ جو حاسد ہے نا اس کا حسد ختم نہیں، بلکہ وہ بڑھ جاتا ہے بعض اوقات، وہ بڑھ جاتا ہے، ریزسٹنس آتی ہے تو شاید تو وہ دوبارہ کرواتا رہتا ہے. پھر اس کے لیے پھر آپ کو احتیاطی تدابیر وغیرہ کرنی پڑتی ہیں. تو وہ میں نے ان کو بتائیں، سارا کچھ کیا. تو یہ ہے کہ یہ تو میرے تو لائف میں اب آپ کہیں بیسیوں کا، میں کہہ سکتا ہوں سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ ٹھیک ہو گئے. ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی اچھی کتاب بھی ساتھ ہی ریکمینڈ کر دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس ایک تو میں نے خود بھی لکھی ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں میری اپنی کتاب ہے جادو، نظر بد اور آصیب کا اور اس میں یہ سارے آپ جو کہہ رہے ہیں رقیاز، ہاں سارے کہ خود سے آپ علاج کیسے کر سکتے ہیں. زبردست پورا طریقہ. خود سے علاج کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک بندہ اتنا یعنی، لیکن کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو دوسرے کی ہیلپ چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ کہ عموماً ہمارے یہاں نا جو جادو ٹونے تعویذ گڈے کی مثالیں اس کی وجہ ایک تو ہمارے ایکسپرٹ ہے کوئی نہیں. مثلا 100 جادوگروں میں سے کوئی ایک آدھا ایکسپرٹ ہوگا، باقی سارے گلی محلے والے ہیں، ان کو جادو ٹونا آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ کوئی بڑا جادو کر بھی نہیں سکتے نا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ کر بھی نہیں سکتے، ان کے اندر اتنی پوٹینشیل ہی نہیں. ٹھیک، تو اب اس کا علاج آپ خود سے بھی کر سکتے ہو. جیسے گھر میں کوئی آپ کو سر درد ہوگی تو آپ پیناڈال لے لیں. مائیں ٹوٹکا کر لیتی ہیں گھر میں، بچے کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ ہر چھوٹے مسئلے کے لیے ڈاکٹر کے پاس تھوڑا دوڑتے. ہاں جب آپ کہتے ہو کہ جی بھائی آپ میں نے آپریٹ کروانا ہے تو پھر آپ سرجن کو کنسلٹ کرتے ہو. تو اسی طرح سے بعض اوقات کوئی پیشنٹ بہت کریٹیکل ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم یہ کہتے ہیں، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی کوئی 20 میں سے آپ کہہ لیں کوئی ایک آدھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی 5% جو ہیں لوگ وہ کوئی کریٹیکل پوزیشن میں ہوتے ہیں، ورنہ سب کا مرلہ میں نے دیکھا ہے کہ ابتدائی مرلے کا ہوتا ہے اور وہ خود سے علاج 95% خود سے علاج کر سکتے ہیں. 5% کو آپ کسی عامل کی طرف ریفر کر دیں کیونکہ ان کا معاملہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے علاج کے حوالے سے بات کی، یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے میرا اور بہت سے لوگوں کا سوال بھی ہے کہ کیا کوئی اسپیسیفک طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے علاج کا، یا پھر غیر مسنون طریقے سے بھی علاج ہو سکتا ہے؟ اور اس کو ذرا اگر آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں اس سوال کو. ہم کئی دفعہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نان مسلمس بھی علاج کر رہے ہیں، کرسچنس جن نکال رہے ہیں، ہندو جن نکال رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی وہی رسپانس، وہی طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمیں مسلمان راقیز کے سامنے نظر آتا ہے. یا طریقہ نہیں، مطلب یعنی وہی رسپانس نظر آتا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں اور وہ لگتا ہے فوراً ٹھیک ہو گئے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ ریلیکس ہو گئے ہیں. تو کیا وہ ٹوپی ڈرامہ ہے یا پھر وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی سیریس ہے؟ اور طریقہ علاج کے حوالے سے اسپیسیفکلی کوئی اسپیسیفک طریقہ جس طریقے سے ہم اس کو افیکٹو بھی بنا سکتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست تھے جو کہ ایکس پادری تھے
اچھا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ قرآن اکیڈمی میں ہمارے ساتھ ریسرچ سینٹر میں بیٹھتے تھے. تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ میں زمانہ جاہلیت میں یعنی اپنی کرسچینٹی میں جب ہمارے عیسائی جو ہوتے تھے بھائی ان پہ جن آتے تھے تو میں تورات لے کے جاتا تھا, اچھا انجیل لے کے جاتا تھا, اور وہ میں ان پہ پڑھتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اچھا ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات مجھے کسی نے اٹھا کے نہر میں بھی پھینک دیا, مطلب وہ بھی واقعات ہوئی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگ بھی علاج کرتے ہیں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ کیا سائنس ہے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قرآن سے ٹھیک ہوگا؟ اس کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں عموماً جو کرسچین کمیونٹی ہوگی نا, کرسچین کمیونٹی میں جو ایک دوسرے کے اوپر جادو ٹونا ہوگا نا, تو وہاں کرسچین نہیں کیا ہوگا, اور وہاں جن جو انوالو ہوگا وہ بھی کرسچین ہوگا. اچھا وہ جو جن ہے نا, چونکہ وہ کرسچین ہے تو اس کا بائبل کے اوپر ویسے ہی ایمان ہے. اچھا جس طرح انسانوں میں ہے, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, سکھ ہیں, اسی طرح جنات میں بھی ہیں, بلکہ ان میں سیکٹس بھی ہیں, کوئی شیعہ ہے, سنی ہے, اس طرح سے بھی ہے. سلفی جن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی کرٹیسائز کر رہے ہوں گے آپ کو. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, جنات میں بھی. جیسے قرآن میں بھی آتے ہیں سورہ جن میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ظالم بھی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایسے تو جنہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا قرآن میں, ٹھیک ہے. تو یہ طرائق کا قیدادہ ان میں بھی ہے. اچھا مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بائبل پڑھتا ہے نا, تو اب چونکہ اس کا بلیف ہے, وہ جن نے جب یہ سنا نا کہ یہ بائبل پڑھ رہا ہے تو اس کے بلیف نے اس کے اوپر اثر کیا. اب بات سمجھ رہے ہیں, بعض اوقات وہ چیز اثر نہیں کر رہی ہوتی, انسان کا بلیف اثر کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر انسان کا بلیف یہ بن جائے نا کہ فلاں مزار کے اوپر یہ جو چشمہ نکلا ہوا ہے اس سے مجھے شفا ہو جائے گی, تو کئی دفعہ مل جاتی ہے, کئی دفعہ اس کو مل بھی جاتی ہے اس کے بلیف کی وجہ سے. یعنی سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں نا, ہاں اس میں کافی ساری چیزیں ریسرچز ہمیں مل جاتی ہیں. تو وہ بیسیکلی اس کا بلیف اس کے اوپر اثر کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اب میں تو گیا, تو وہ اس کی جان چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ فار ایگزامپل بہرحال وہ بھی اللہ کی کتابیں ہی ہیں, اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کا کلام ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اثر کرتا ہوگا. ڈیفینیٹلی ضروری نہیں کہ یا یہ ہے کہ اگر ہندو پڑھتا ہے تو وہاں آپ یہ سوال پیدا کر سکتے ہیں. اب چونکہ اس کا بلیف ہے بڑے بڑے جو ہے وہ دیویوں کے اوپر, دیوتاؤں کے اوپر, وہ ان سے ڈرتا ہے, وہ ہندو جن وہ ان سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ دیوی دیوتاؤں کا نام لیتا ہے نا تو وہ ڈر کے مارے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا بعض اوقات ان کی آپس میں وہ بھی ہوتی ہے, کولیبریشن بھی ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا, یہ انٹیریئر سندھ میں, جنوبی پنجاب وغیرہ میں بہت سے مزار ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ مزاروں پہ گدی نشین بیٹھے ہیں, تو ان کا ایک مطلب سارا شرک کا وہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جنات جو ہے نا اس مزار سے وابستہ ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے اوپر آ جاتے ہیں. جب آ جاتے ہیں تو وہ ان کو کہا جاتا ہے جی فلاں مزار پہ زیارت کے لیے جاؤ. وہ فلاں مزار زیارت پہ جاتے ہیں نا تو جنات چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تاکہ وہ مزار جو ہے وہ وہ اٹھے اور اس کا بزنس چلے, اور انسان جو ہے وہ گمراہی یا شرک کی طرف زیادہ پکے ہوں, پختہ ہوں. تو یہ بھی ہوتا ہے. فیئر انف. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے یہاں پہ آپ سے پوچھنی تھی کہ یعنی جیسے آپ نے ابھی یہ ٹرمز بہت زیادہ کامنلی یوز کی, جن اور شیطان, کیا یہ دونوں ایک ہی ٹرمز ہیں یا پھر یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ یعنی ہمارے پاس کیا کوئی ایک ہی شیطان ہے جو یہ سارے کام کروا رہا ہے, یا پھر وہ ہمارے یہاں نا وہ جنوں کی اقسام بھی بیان کی جاتی ہیں, جیسے قرین ہو گیا اور یہ سارے ہو گئے, یہ واقعی ریئل میں اقسام موجود ہیں یا پھر یہ مطلب ویسے ہی جن ایک قسم کے ہیں؟ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کچھ طاقتیں ہیں جنوں کے پاس, کیا یہ ایک مسلمان جن بھی کر سکتا ہے؟ اب یہاں پہ ایک اور سوال میں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک مسلمان جن سے بھی کوئی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ جس طرح نقصان اٹھایا جا رہا ہے, ایک مسلمان جن سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جی فلاں بندہ ہے, اللہ معاف کرے, اس کے ساتھ جا کے یہ کرے معاملہ. دیکھیں مخلوقات مجھے یہ لگتا ہے کہ تین ہی ہیں جن کا تذکرہ ہمیں کتاب و سنت میں ملتا ہے. صحیح ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو جنات کو قابو وغیرہ کرتے ہیں, اچھا اس میں بعض اہل حدیث علماء بھی اس طرف چلے گئے, خیر اب ابھی ہم نام نہیں لیتے, جنہوں نے کہا کہ جی ایک چوتھی مخلوق بھی ہے, معقل اس کو کہتے ہیں. معقل بھی بیسیکلی جنات ہی کی ایک قسم ہے, مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. یہ کوئی چوتھی مخلوق نہیں ہے. مخلوقات تین ہی ہیں, انسان ہیں, فرشتے ہیں یا جنات ہیں. باقی چڑیل دیو یہ سب جنات میں آ جاتے ہیں. شیاطین بھی آپ کہہ لیں کہ جی جنات کی بگڑی ہوئی صورت ہے جن کو ہم شیاطین. ہاں باقی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کہیں کہ جی کوئی جو ہے وہ پہلوان ہے اور کوئی اپنے جسمانی اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے, دبلا پتلا ہے, پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی فزیک کو بہت بہتر بنا سکتے ہو. بروسلی بھی ہے, ٹھیک ہے, جیکی چین بھی ہے, اور ہر قسم کے لوگ موجود ہیں نا, ٹھیک ہے.
تو جارا پہلوان بھی تھا، تو ہر طرح کے انوکھی پہلوان بھی تھا، تو ہر طرح کے. اسی طرح جنات میں بھی جیسے انسانوں کی طاقتیں مختلف ہیں، اسی طرح جنات کی بھی طاقتیں مختلف ہیں، ہر طرح کے ان میں ہیں. کچھ کو ان میں عمار کہا جاتا ہے جو کہ گھروں میں رہتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ فضا میں بھی اڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب قرآن نے بھی کہا نا کہ ایسی بھی ہیں کہ جو آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے تھے خبریں لینے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ قوتیں دی، یہ طاقتیں دی ہیں، ان میں سے ہیں. تو دوسرا ہمارا کیا کوشچن تھا؟ میں نے یہ سوال یہ تھا کہ یہ جب قسمیں ہیں تو دوسری بات یہ کہ جو مسلمان جن سے فائدہ اٹھانا. ہاں، اور یہ کیا اس میں ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے خواہ سختی کی ہے. ظاہریت کا یہ رویہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے کہ آپ کسی مسلمان جن سے فائدہ اٹھائیں. میرے خیال میں یہ شرک نہیں ہے. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی اس کو الاؤ کیا. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مباح امور میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ اس کو یوں بھی سمجھیں، آپ کے گھر میں چوری ہوگی مثال کے طور پر، سیکورٹی کیمرہ سے آپ مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کوئی وہ گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کھرا نکالنے والا لے کے آ جاتا ہے، آپ مدد لیتے ہیں نا کہ آپ چور کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے، آپ کو بندہ کہ سیکورٹی کیمرے سے آپ نے مدد لی تو شرک ہو گیا، اور اسی طرح سے کھرا نکالنے والے سے آپ نے مدد لی تو شرک ہو گیا. نہیں، یہ نہیں. اسی طرح سے جنات بھی ہر جگہ موجود ہیں، غیب کی خبریں نہیں ہیں ان کو، یہ بات ذہن میں رکھیں. جیسے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کوئی غیب کی خبریں تو نہیں ہوتی نا. اسی طرح سے ہوتا کیا، مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے نے جنات قابو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس جنات ہیں کسی بھی طرح سے ہیں، اس پہ ہم علیحدہ سے بات کرتے ہیں کہ جن کو قابو کرنا چاہیے کہ نہیں. لیکن ایک کے پاس ہیں جنات ہیں. میرے گھر میں چوری ہوگی، میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ کس نے چوری کی. وہ کیا کرتا ہے، جو اس کے پاس جنات ہے نا، وہ اس کو کہتا ہے کہ جی جا کے پتہ کرو. اچھا، اس جن کو نہیں پتا میرے گھر میں چوری ہوئی کہ نہیں، وہ رابطہ کرتا ہے ان جنات سے جو ہمارے گھر کے قریب آباد ہیں یا اس گھر میں موجود ہے، اس گھر میں موجود ہیں. وہ ان سے خبر لیتا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ تو اس کو بتا سکتے ہیں، وہ تو یہاں کے افراد ہیں. ٹھیک ہے، کہ بھائی کس نے کی ہے، کس کا ہاتھ ہے. رابطے ہوتے ہیں آپس میں. تو وہ جیسے ہمارے انسانوں کے رابطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بھی آپس میں کنیکشن رابطے ہیں. تو اس کو وہاں سے خبر ملی اور اس نے وہ خبر پھر اپنے عامل کو دے دی، اور عامل نے پھر بتا دیا کہ جی فلاں نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات اس میں یہ ایک امکان ہوتا ہے کہ وہ جن جھوٹ بولے، تو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے. وہ اگلے والا جھوٹ بولے جس سے اس نے خبر لی، یا وہ خود اس میں جھوٹ ملا دے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک امکان ہوتا ہے اس میں. یعنی یہ 100% آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچی خبر ہی ہوگی جو اس کی طرف سے ملی ہے. اس میں لیکن آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ نکل آئے، ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ نہ کچھ مل گیا کہ یہاں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال میں اس قسم کی ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں. اچھا، راکی کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فَإِنَّمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، یہ آیت پڑھی جاتی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیات پڑھی جاتی ہے نا تو وہ جن حاضر ہو جاتا ہے. مطلب کسی کے اوپر جادو ہوا ہے نا اور جنات نے اس کو مس کیا ہوا ہے نا، تو وہ یہ کچھ آیات ہیں جن کا ورد کرنے سے وہ جن اس میں حاضر ہو جاتا ہے. ٹھیک، اب اس کو وہ ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو کنٹرول کر کے ہینڈل کر کے اس سے بات چیت کرنا اور اس سے چیزیں اگلوانا، یہ ایک فن ہے. یہ آہستہ آہستہ بندہ اس کو سیکھ جاتا ہے. تو وہ اس سے بات چیت کر کے پھر اس سے اگلواتے ہیں، بھائی کس نے کیا، کون کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے. بعض اوقات وہ صحیح خبریں دے دیتا ہے، بعض اوقات. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ معلوم کر سکیں کہ بھائی جادو کس نے کروایا ہے اور کہاں پہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جادو والی چیز آپ کیا کریں، نکلوا کے اس کو ضائع کر دیں. جب وہ ضائع ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ جادو ہوا تھا تو انہوں نے وہ زروان کا کنواں تھا، اس کے اندر وہ آپ کے جو چیزیں پھینکی ہوئی تھی، کنگھی تھی کوئی، اس میں بال وغیرہ تھے، تو ان کے اوپر گانٹھیں وغیرہ جو ہے وہ لگائی تھی. تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنواں جو ہے وہ بند کروا دیا تھا. اچھا، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ کیا جادو والی چیز اگر کسی شے پہ جادو ہوا ہے تو جب تک وہ نکال کے ضائع نہیں کی جائے تو جادو ختم نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں بند کروا دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی جادو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ مل جائے تو جیسے کوئی تعویذ وغیرہ ہے تو آپ اس کو ضائع کر دیں. کوئی پتلا ہے، جیسے ایک اور طریقہ جو میں بتاتا ہوں اپنے جو بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں رات کو سونے سے پہلے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے. اچھا، بہت سو نے بتایا ہے کہ ان کو اللہ نے دکھا دیا. ایک میرے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کی سسٹر کے ساتھ معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے خواب میں یہ نظر آیا کہ فلاں جگہ پہ قبرستان میں ایک پتلا دبا ہوا ہے. میں وہاں گیا، ہم نے وہ جگہ کھودی، وہاں پتلا تھا، اس کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. تو میں وہ پتلا نکال کے، وہ سوئیاں نکال کے اللہ اکبر پڑھ کے ہم نے اس کو ضائع کر دیا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں 2 نفل پڑھ کے رات سونے سے پہلے، اور کچھ آیات وغیرہ ہیں اگر ان کا بھی ورد کر لیں تو وہ
جادو کی جگہ آپ کو دکھا دی جاتی ہے. اچھا لوگ اس میں بہت کنسرن ہوتے ہیں جی کروایا کس نے یہ لوگوں کو بہت کنسرن ہوتا ہے کہ وہ دکھا دیا جائے. عموماً مارکیٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں نے کروایا ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں دیکھیں وہ خبریں اگر تو جنات سے مل رہی ہیں تو اس میں امکان ہوتا ہے کہ جھوٹ کا بہت امکان ہوتا شیطان تو لڑائی بھی کروا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کے بارے میں ڈال دے اور اللہ معاف کرے آپ کی فلاں نے بات کہاں سے کہاں خالہ نے کروایا ہے، پھپھی نے کروایا ہے، جٹھانی نے، دیورانی نے کروایا ہے. یہ پتہ لگوانا جو ہے نا اس کا میرے خیال میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں. تو میں نے بعض لوگوں کو بتایا اور بعض لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ فلاں نے کیا، خواب میں دکھا دیا گیا، مطلب لوگوں نے یہ بتایا. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس پہ یقین نہ کریں. ہاں آپ اتنا کر لیں کہ ان سے محتاط ہو جائیں، ان سے کوئی کھانے پینے کی چیز نہ لیں. اصل میں دیکھیں نا جادو بھی ہوا میں نہیں ہو رہا، وہ آپ کو کوئی چیز کھلا پلا رہے ہیں. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی اسٹمک میں جا کے، آپ کی آنت میں جا کے نا جو چیز آپ نے کھائی ہے وہ جا کے چمٹ جاتی ہے، پھر وہ آپ کے لیے ضرر کا باعث بنتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں جب دم والا پانی پیتے ہیں نا تو وہ چیز پھر نکل جاتی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز تجویز کرتے ہیں، وہ سنا مکی. سنا مکی کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے پیٹ کو نا ذرا لوز موشن لگا دیتی ہے. اچھا تو وہ سنا مکی زیادہ نہیں لینی، وہ کسی حکیم کی تجویز کے ساتھ لیں کہ کتنی لینی ہے. تو اس کا قہوہ سا بن جاتا ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، وہ کسی پنسار سے مل جاتی ہے. اس کے اوپر رقیہ شریعہ پڑھیں آپ. اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ آپ کے جسم میں کچھ چپکا ہوا ہے نا تو وہ نکل جائے گا. یعنی جیسے وہ یہ ہوتی ہے اپنی ببل گم، اس کی طرح وہ جادو والی چیز آپ کے نا اسٹمک میں جا کے، آنت میں جا کے چپک جاتی ہے اگر وہ آپ کو کھلایا گیا ہے تو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کینسر کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور یہ بات بڑی معروف ہے کہ کینسر اٹ سیلف جو ہے، میجورٹی کچھ کا یہ رائے ہے، اور راقیس کی بڑے رقیہ کرنے والے علماء میں کہوں گا جو کہتے ہیں کہ کینسر ہے ہی اصل میں، یعنی یہ ایک اسپریچول یا پھر ایک جادوئی مسئلہ ہی ہے، وہ فزیکل ایسچ نہیں ہے اتنا. تو آپ نے بھی تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیے کینسر کے بہت سے مریض جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بحث بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کوئی مخصوص رقیہ شریعہ پڑھنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے یا عام قرآن پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگوں کی کیفیت یا کچھ لوگوں کا دین کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ تعلق ایسے ہوتا ہے کہ محض قرآن پڑھنے سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، کینسر لاسٹ سٹیج میں تھا ان کے، اور وہ بڑھاپے میں بھی تھے، مطلب 60+ میں تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اللہ سے کمٹمنٹ کی کہ میں روزانہ 10 پارے پڑھوں گا. اچھا سبحان اللہ. اور کہتے ہیں میں نے 1 سال تک روزانہ 10 پارے پڑھے. اب 10 پارے آسان نہیں ہے، بہت مشکل، مطلب حفاظ کے لیے بھی پڑھنا مشکل ہے، بڑا ٹائم ہے. لیکن وہ کہتا ہے میں نے 1 سال تک پڑھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہتا ہے مجھے کینسر کا نام و نشان نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض قرآن بھی جب کثرت سے پڑھا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اسپیسیفک آیات، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بعض اسپیسیفک آیات کا زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ جن جو ہے نا وہ اگر عیسائی ہے جو اس کو اذیت دے رہا ہے تو وہ جو عیسائیوں سے متعلق آیات ہیں اس پہ زیادہ اثر کریں گے. اگر وہ یہودی ہے تو یہودیوں والی، اگر وہ ہندو ہے تو شرک والی آیات اس پہ زیادہ اثر کریں گی. تو یہ ایک فرق پڑتا ہے. اور اگر فاسق فاجر ہے تو پھر ہاں وہ والی آیات اس کے اوپر زیادہ اثر کرتی. تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ایک مریض کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کو فرق ہی نہیں پڑا. ٹھیک ہے، آپ 6 گھنٹے دم کریں، اچانک ایک آپ آیت پڑھتے ہیں تو وہ چیخ پڑتا ہے، مطلب مولوی صاحب پڑھ لیا مطلب میں پکڑا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جیسے آپ دیکھیں نا ہر بیماری کا علاج پیناڈول نہیں ہے. ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اچھا ایکسپرٹ جو عامل ہوتا ہے نا وہ بھی پھر رقیہ تبدیل کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ ایک رقیے سے اس کو فرق نہیں پڑا. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ جنات جو ہے نا، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی وہ زیادہ طاقتور ہیں. اب جو قوت والا آدمی ہوگا نا اس کو 2-4 لگائیں گے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. کمزور نہیں ہوگا اس کو 2-4 لگائیں گے وہ چیخ اٹھے گا. تو اسی طرح سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ 4 گھنٹے پڑھیں نا، فرق تو ان کو پڑ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے. تو وہ آگے سے ہنستا ہے، مولوی صاحب پھر مطلب دیکھ لیا اور پڑھو مولوی صاحب، اور پڑھو اس طرح سے کہتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسٹیمنا زیادہ ہے. آپ اب مقابلہ پڑ گیا آپ دونوں کا، کس کا اسٹیمنا زیادہ ہے. آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ چیخے گا، وہ کہے گا کہ اب میری بس ہو گئی ہے. تو یہ جو ایکسپرٹ ہے نا، یہ اس کو تجربات سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں.
یہ نہیں کہ رقیہ اثر نہیں کر رہا ہوتا، رقیہ پھر بھی اثر کر رہا ہوتا ہے. ہاں کچھ رقیہ زیادہ اثر کرتا ہے جو ریلیونٹ ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت تفصیل سے چیزیں آئی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے بہت سی کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی، تو وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر اگلے کسی سیشن میں انشاءاللہ ان چیزوں کو کور کریں. اور آپ نے جیسے اپنی کتاب کا حوالہ دیا تھا، ایک تو وہ والی کتاب ہے، ایک اور کوئی کتاب آپ کہہ رہے تھے وہ بھی ہے شیخ خالد الحبشی کی جو آپ کہہ رہے تھے. شیخ خالد الحبشی کی تو دم وغیرہ ہیں، رقیہ شریعہ ہیں جو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈپریشن کے مسائل ہوں، کسی قسم کے بھی مسائل ہوں، تو میں نے اپنی کتاب میں نیچے لنکس دے دی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ PDF میں میری ویب سائٹ ہے drhafizmohammadzubیر.com، وہاں آپ کو مل جائے گی تصانیف کے سیکشن میں. وہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں سے لنکس کے اوپر جائیں، خود سے علاج کریں. باقی یہ ہے کہ مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں جی آپ ہمارا علاج کریں. میں شروع میں علاج کر دیتا تھا، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ ریئیکشن آتا ہے نا، پھر ریئیکشن آپ کے بچوں کے اوپر آ کے نکلتا ہے. صحیح ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو نا ایک ترتیب سے بہت پڑھائی کرنی پڑتی ہے، تو وہ پڑھائی کا اتنا ہمارے اتنے وہ معمولات ہوتے ہیں، وہ مصروفیت کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں نکل پاتا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس سے جو کنکلوژن ڈاکٹر صاحب میں یہ نکال رہا ہوں اس ساری ڈسکشن سے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن یعنی اس کو دشمن ہی بناؤ اپنا. تو جتنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہو، اس کی اسٹرینگس کا پتہ ہو، اسی طریقے سے اتنا ہی امپورٹنٹ یہ ہے ہمیں اپنی ویکنیسز کا بھی پتہ ہو. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر اپنا محاسبہ کرے، وہ کون کون سے میرے ویک اسپاٹس ہیں. میں اعصابی طور پہ کمزور ہوں، ایموشنلی کمزور ہوں، یہاں پہ کمزور ہوں، یہاں پہ کمزور ہوں، کیونکہ یہ شیطان کے دروازے ہیں، شیطان نے یہیں سے داخل ہونا. بالکل ایسے. تو جہاں پہ آپ ان دروازوں کو بند کریں گے جتنا، اور اپنے آپ کو اسٹرینگتھن رکھیں گے انشاءاللہ، اتنا زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا. اور جس میں خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ چونکہ بہت سے لوگ عام طور پہ جو جادو اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں لوگوں کی وجہ سے ہو رہی تھیں، دوسرے جو آپ کے حاسدین ہیں یا دشمن ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ جو ان سے ڈسٹنس بھی رکھا جائے، اور محتاط بھی رہا جائے، اور اس طریقے سے ان نیسیسریلی اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا، اور خاص طور پہ نظر کا سبب بننا، آپ اس کو کنسیل کریں، چھپائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہا اذکار کے حوالے سے خاص طور پہ، یعنی اپنے آپ کو اذکار کے ساتھ جو ہے اسٹرانگ معوذات خاص طور پہ صبح شام کے اذکار ایک انسان پڑھ لیتا ہے، اس میں معوذات بھی آ جاتی ہیں، اس میں وہ دوسری دعائیں بھی آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھر والوں کو، اور ہم سب کو، اور اس طرح کے شر سے ہمیں بچائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.